جب سے اس قرآن کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا ہے، ہم ہر جگہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، ہر جگہ ہم مار کھا رہے ہیں۔ آج اس قرآن کے چھوڑنے کی وجہ سے، اس قرآن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، اس قرآن کو مضبوطی سے نہ پکڑنے کی وجہ سے ہم ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں، اور لوگ اس کے خلاف کام کر رہے ہیں، اس کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس قرآن سے جڑے اور ہم اس قرآن کو اپنے سینے سے لگا کر مضبوطی سے پکڑے اور اپنی زندگی کے ہر کام کو اس قرآن کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا۔ حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور خواتین حضرات، سب سے پہلے ہم اس رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان مانتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس دار فانی کے اندر اسلام جیسی عظیم نعمت، ایمان جیسی عظیم خوبی اور قرآن و حدیث جیسے عظیم ہتھیار ہمیں دیے، جس کے ذریعے ہم اپنی دنیاوی و اخروی زندگی کو کامیاب بنا سکیں۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک وسلم۔ آج کی مجلس میں جس موضوع کے تحت میں آپ سے کچھ گفتگو، کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے عظمت قرآن، یعنی قرآن کی عظمت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے قرآن و حدیث کے مطابق گفتگو کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے ہر انسان کو مخاطب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 350 سے زائد مقامات پر یہ بتایا ہے کہ یہ قرآن، یہ کتاب کسی زمانے کے لیے، کسی ملک، کسی شہر، کسی قبیلے، کسی خاص آدمی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن تمام جنس اور انس کو ایسی باتوں کی دعوت دیتی ہے۔ یہ قرآن ہر انسان اور ہر جنات کو یہ دعوت دیتا ہے جس میں ان کی دنیاوی اور اخروی کامیابیاں اور کامرانیاں چھپی ہوئی۔ یہ قرآن ہر جن و انس کو انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی
وہ باتیں بتاتا ہے، زندگی گزارنے کے وہ طریقے سکھاتا ہے جن کے وہ محتاج۔ محترم حضرات، قرآن کریم کی ہم بات کریں تو قرآن مجید ایک ایسی بابرکت، ایک ایسی باوقت اور ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ جو شخص اس سے جڑ گیا اس نے عزت و کامیابی پائی۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ یہ قرآن مجید جس مقدس ہستی پر نازل کیا گیا، یعنی ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی محترم کو سید الانبیاء و سید المرسلین، سید الاولین و آخرین بنا دیا۔ اور جس فرشتے نے اس قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کا کام کیا، پہنچانے کا کام انجام دیا، اللہ رب العزت نے اس فرشتے کو تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ اور اتنا ہی نہیں، جس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو نازل فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو عظیم بنا دیا اور اس مہینے کا ذکر قرآن مجید کے اندر کیا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہی وہ بابرکت رمضان کا مہینہ ہے جس میں انزل فیہ، قرآن کو نازل کیا گیا، اور جس رات کے اندر پہلی مرتبہ یہ قرآن نازل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو 1000 مہینوں کی رات، یعنی 83 سال عبادت کرنے کے برابر اس رات کو اتنا عظیم بنا دیا۔ اور آخری اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے اس کی عظمت کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس امت کو، جس قوم کو یہ قرآن دیا، اس قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا کنتم خیر امت، یعنی تم بہترین امت ہو۔ جس امت پر یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اتارا اس امت کو بہترین امت بنا دیا۔ دنیا کی سب سے بہترین قوم یہی ہے۔ اور بزرگوں، دوستو، یہی وہ قرآن ہے جس کے پڑھنے پڑھانے والے، سیکھنے سکھانے والے اس کائنات کے سب سے افضل اور بہترین لوگ ہیں۔ اس کی دلیل پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے، اچھا اور افضل انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے بھی اس قرآن سے اپنا راستہ جوڑا اس نے دنیا کے اندر بھی کامیابی پائی اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو گیا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت سننے کے لیے فرشتے جمگٹا لگا دیتے ہیں۔ یہ اس قرآن کی عظمت اور اس کی وقعت بتلاتی ہے۔ اور قرآن کریم کے سلسلے میں آج جو لوگ اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، بہت سے لوگ اس کے خلاف بولتے رہتے ہیں، بہت سے لوگ اس کے خلاف بات چیت کرتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو عبرت کا مقام بنا دیا۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کے خلاف کام کرنے والے، قرآن کے خلاف بولنے والے، بکواس کرنے والے صرف اسی دور میں پائے جاتے ہیں۔ یہ لوگ، ایسے بدبخت لوگ، یہ اولین جب سے قرآن نازل ہوا ہے، نازل ہونا شروع ہوا ہے، تب سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اس کا ایک واقعہ مختصر میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب المناقب کے اندر یہ واقعہ نقل فرمایا کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا، عیسائی تھا، عیسائی تھا پہلے، پھر اس نے اسلام قبول کیا۔
اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو سیکھا، اور سیکھنے کے بعد پھر وہ وحی کی کتابت بھی کرنے لگا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی اس کو لکھنے کا کام کرنے لگا۔ پھر تھوڑے دنوں کے بعد وہ مرتد ہو گیا، وہ اسلام سے پھر گیا، پھر وہ اپنے پرانے مذہب عیسائیت میں چلا گیا، اور لوگوں کو یہ کہتا پھر رہا تھا کہ دیکھو ما یدری محمد الا ما کتبت له، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی آتا جاتا نہیں ہے، وہ تم کو وہی کچھ بتاتے ہیں جو میں لکھ کر دیتا ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے اس وقت ایسی بات کہی، پھر کرنا ایسا ہوا، تھوڑے دنوں کے بعد اس کی موت ہو گئی، تھوڑے دنوں کے بعد اس کی موت ہو گئی، اور پھر عیسائیوں نے اس کو ایک رات دفن کر دیا۔ لیکن جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کی لاش قبر سے باہر آ، تو عیسائیوں نے کہا کہ یہ ضرور مسلمانوں کا کام ہے، کیونکہ یہ پہلے مسلمان تھا، پھر مسلمان ہونے سے پھر گیا تھا، مرتد ہو گیا تھا، تو یہ انہی کی کارستانی۔ پھر انہوں نے دوسری جگہ پر اور گہری قبر کھود کر اس کو دفنایا۔ پھر دوسرے دن صبح ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کی لاش پھر قبر سے باہر، اس کی لاش پھر قبر سے باہر ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں نے یقیناً دشمنی میں کیا ہے، یہ کارستانی بھی مسلمانوں نے کی۔ پھر انہوں نے دوسری جگہ پر جتنی ان کے اندر طاقت تھی اتنی گہری قبر کھودی اور اسے دفنایا۔ لیکن پھر تیسرے دن صبح دیکھتے ہیں کہ اس کی لاش پھر باہر ہے قبر سے۔ تب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ کام کوئی انسان نہیں کر سکتا، یہ کام کوئی انسان نہیں کر سکتا، یقیناً یہ شخص جس نے اللہ کی کتاب کے ساتھ بے حرمتی کی ہے، اللہ کی کتاب کو برا بھلا کہا ہے، یہ یقیناً اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ تو آج کے دور میں بہت سے لوگ قرآن مجید کے خلاف بولتے رہتے ہیں، ان کا تو کام ہے بولنا، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن مجید سے جڑے رہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو قرآن مجید سے جوڑنے کی کوشش کریں، ہم خود بھی اس قرآن مجید سے جڑے، اس کو پڑھے، اپنے گھر والوں کو اس کی تاکید کرے، پڑھنے کا حکم دے، اور ساتھ ہی ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس قرآن کے خلاف جو لوگ کام کرتے ہیں، اس میں تحریف کرنے کی، رد و بدل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو سوائے مایوسی کے کچھ ہاتھ آنے والا نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس قرآن کو سرکشت رکھنے کی، اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا ہے، ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی اس طریقے سے حفاظت کرے گا کہ اس میں نہ ایک حرف بدلے گا، نہ ایک ذرہ برابر اس میں کمی آئے گی، نہ کوئی آیت اس کی گھٹے گی نہ بڑھے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے اس کو نازل کیا ہے ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت بھی کرے گا، اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ اور اس کتاب کی عظمت کی ایک بات میں بتاؤں کہ یہی وہ کتاب، یہی وہ قرآن ہے جو شروع سے لے کر آخر تک من و عن اے ٹو زیڈ جیسی ہے ویسی کی ویسی مکمل حفظ کی جاتی ہے، مکمل یاد کی جاتی ہے۔ یہ قرآن، اس کا ایک شرف ہے، اس کی ایک عظمت ہے، اس کی برکت ہے
جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے آسان کر دیا کہ لوگ اسے مکمل منہ زبانی یاد کر لیتے ہیں. اور دنیا کی کوئی کتاب، کوئی گرنتھ ایسا نہیں ہے جو مکمل طور پر یاد کیا جاتا ہو. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. صرف قرآن کو ہی یہ شرف، یہ فضیلت اور امتیاز حاصل ہے کہ اس کا من وعن الحمدللہ لکھا ہے تو الحمدللہ ہی یاد کیا جائے گا. للہ الحمد یاد نہیں کیا جائے گا. جہاں للہ الحمد لکھا ہے وَلِلَّهِ الْحَمْدُ یاد کیا جائے گا، وہاں الحمدللہ یاد نہیں کیا جائے گا. یہ قرآن کی عظمت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تا قیامت اس کی حفاظت کرے گا اور اس کی عظمت کی یہ دلیل ہے. اسی طریقے سے قرآن کریم کے سلسلے میں، قرآن مجید کے سلسلے میں یوں تو قرآن کی ہر آیت اس کی عظمت پر دلالت کرتی ہے. آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اب بھی لوگ قرآن مجید کے سلسلے میں یہ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ یہ قرآن تو لکھا ہوا ہے، گڑا ہوا ہے، بنا ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے بتا دیا تھا، بتا نہیں بلکہ ان کو چیلنج دے دیا تھا. اور سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، کہ اگر تم کو شک ہے، تم کو ڈاؤٹ ہے اس سلسلے میں جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا ہے اس سلسلے میں اگر تم کو کوئی شک ہے، ذرہ برابر بھی ڈاؤٹ ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کے جیسی ایک صورت لے آؤ، اس کے جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اس کام کو کرنے میں اللہ کو جوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر جتنے بھی تمہارے ساتھی ہیں سب کو ملا لو. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ایسی آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. ایسی آگ سے ڈرو، ایسی جہنم سے ڈرو جس کو صرف انسانوں اور پتھروں کے لیے تیار کیا گیا، جس کا ایندھن جو بھڑکے گی انسانوں کے ڈالنے سے، پتھروں کے ڈالنے سے بھڑکے گی. وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. لہذا ایسا کام کرنے والے ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں اور پائے جائیں گے، آگے بھی رہیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق یہ دور فتنوں کا دور، اور اس دور میں ایسے فتنے اٹھیں گے. ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہمارا کرتویہ یہ ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس سے جڑے، ہمارے گھر والوں کو اس سے جوڑیں، اپنے اہل و عیال کو اس سے جوڑیں. اور خاص کر کے اگر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس قرآن کو یاد کرے، اس کو حفظ کرے، یا اپنے بچوں کو حفظ کرانے کے لیے لگا سکتے ہیں تو ہم اس کے لیے ضرور کوشش کریں. میں آپ کے سامنے قرآن مجید حفظ کرنے والوں کے سلسلے میں بھی کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا کے اندر کیا خصوصیت دیتا ہے، دنیا کے اندر کیا عزت، کیا مقام، کیا شرف، کیا امتیاز دیتا ہے، اور آخرت میں بھی کیا دیتا ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو حفظ کرنا، قرآن مجید کو یاد کرنا ایک عبادت ہے جو انسان صرف اس لیے کرتا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کر سکے اور آخرت میں ثواب کی امید سے کرتا ہے. اور جو شخص اس نیت سے نہیں کرتا
اللہ کی خوشنودی، اس کی رضامندی حاصل کرنے کی نیت سے قرآن مجید یاد نہیں کرتا ہے تو پھر اس نے اس عبادت کو اللہ کے علاوہ کیا، غیر اللہ کے لیے کیا، اس کا کوئی اور مقصد ہے، اور پھر اس کو اس عبادت کو غیر اللہ کے لیے کرنے پر عذاب بھی دیا جائے گا۔ اسی لیے جو قرآن مجید کو حفظ کرنا چاہتے ہیں وہ قرآن مجید کو دنیاوی فائدوں کے لیے نہیں یاد نہ کریں، اور ان کی نیت مارکیٹنگ کرنے کی نہ ہو، بلکہ صرف یہ نیت بنائے کہ میں اس قرآن مجید کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یاد کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کو یاد کرنے کی توفیق دی ہے، مجھے اس کے لیے چنا ہے، تو میں صرف اپنی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکھوں، اور میں اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ سے رکھوں، لوگوں سے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ قرآن مجید کو یاد کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہے، فضیلت ہے، ہم اور آپ سب بخوبی جانتے ہیں۔ کچھ پوائنٹ کی شکل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو لوگ، جو شخص، جو انسان، جو آدمی، جو بچہ قرآن مجید کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا اور آخرت میں امتیازی خصوصیات سے نوازا، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ دنیا میں کیا خصوصیات ہے؟ سب سے پہلے اس کی خصوصیات یہ ہے کہ جو شخص قرآن مجید کو حفظ کرتا ہے اس کی دنیا کے اندر پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو نماز کی امامت کے لیے آگے بڑھایا جائے گا، اس کو نماز کی امامت کے لیے ترجیح دی جاتی ہے۔ اگر کچھ ایسے لوگ ہو جہاں پہ حافظ ہو، دوسرے غیر حافظ ہو، تو امامت کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے حافظ قرآن کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے، ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی امامت، لوگوں کی نمازوں کی امامت وہ شخص کرائے جو سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا، یعنی قرآن کا حافظ ہو، وہ امامت کرائے۔ پھر اگر سارے لوگ قرآن مجید حفظ کرنے میں برابر ہو تو لوگوں کی امامت وہ کرائے جو حدیث کا علم رکھتا۔ پھر حدیث کا علم رکھنے میں سارے لوگ یکساں برابر ہو تو لوگوں کی امامت وہ کرائے جس نے سب سے پہلے ہجرت کی ہو، اور ہجرت کرنے میں بھی سب برابر ہو تو لوگوں کی امامت وہ کرائے جو سب سے پہلے اسلام لایا۔ تو حافظ قرآن کی خصوصیت دنیا کے اندر یہ ہے کہ اس کو نماز کی امامت کے لیے آگے بڑھایا جائے گا۔ ایک اور مثال عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ سے ہجرت کر کے نکل گئے تھے، مدینہ نہیں پہنچے تھے، تو کچھ لوگ قباء کے اندر اسبا نامی جگہ پر کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ تو آپ کے آنے سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچنے سے پہلے سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ لوگوں کی امامت کراتے تھے، اور ان کو سب سے زیادہ قرآن مجید یاد تھا۔ اسی طریقے سے ایک دوسری خصوصیت جو ایک حافظ قرآن کو دنیا کے اندر ملتی ہے کہ اگر مجبوری کے وقت حافظ قرآن کے ساتھ کسی اور شخص کو بھی قبر میں دفن کرنا پڑے تو حافظ قرآن کو قبر کے اندر پہلے رکھا جائے گا اور قبلے کی طرف اس کو کیا جائے گا، اور جو دوسرا شخص ہوگا اس کو اوپر رکھا جائے گا، قبلے کی طرف رخ حافظ قرآن کا ہوگا۔ اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر جو جانثار تھے، جو شہید ہو گئے تھے، ان کو ایک کفن میں لپیٹا اور قبر میں اتارنے سے پہلے کہا کہ جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہو اس کو پہلے اتارنا۔ تو جس شخص کی طرف اشارہ کیا جاتا کہ اس کو قرآن زیادہ یاد ہے، اس کو قبر کے اندر، لحد کے اندر پہلے اتارا جاتا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے جانثاروں کو ایسے ہی ایک کفن میں لپیٹ کر ان کے خون کے ساتھ غسل دیے بغیر اور نماز جنازہ پڑھائے بغیر ایسے ہی ان کو دفنا دیا. یہ خصوصیت ملتی ہے دنیا کے اندر حافظ قرآن کو. تیسری خصوصیت جو اس کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر امارت اور سربراہی ذمہ داری کا موقع ہے تو حافظ قرآن کو آگے بڑھایا جائے گا, حافظ قرآن کو ذمہ داری دی جائے گی. اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے کہ عامر بن واصلہ کہتے ہیں کہ نافع بن عبد الحارث سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسفان نامی جگہ پر ملے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافع کو مکہ کا گورنر بنایا تھا. تو حال چال پوچھتے ہوئے, بات چیت کرتے ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم نے اہل وادی کا ذمہ دار کس کو بنایا؟ تو نافع بن عبد الحارث نے کہا کہ ابن ابزہ کو بنایا. کس کو؟ ابن ابزہ کو بنایا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ تو نافع نے کہا کہ وہ غلاموں میں سے غلام ہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے پوچھا کہ تم نے غلام کو گورنر بنا دیا ہے, ذمہ دار بنایا ہے؟ تو نافع نے کہا کہ وہ شخص قاری قرآن ہے, یعنی حافظ قرآن ہے, اور میراث یعنی وراثت کا علم رکھنے والا ہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو بہت ذلیل کر دیتا ہے. یہ تیسری خصوصیت جو حافظ قرآن کو دنیا کے اندر ملتی ہے وہ یہ کہ اگر سربراہی, امارت, امیر بنانے کا موقع ہے تو حافظ قرآن کو آگے بڑھایا جائے گا. اور کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو حافظ قرآن کو, قرآن مجید حفظ کرنے والے کو آخرت میں ملے. دنیا میں تو اس کے لیے شرف ہے ہی ہے, عزت, مقام, مرتبہ ہے. آخرت میں بھی اس کے لیے مقام, عزت, شرف اور خصوصیات ہے. اس میں پہلی خصوصیت جو آخرت میں ملے گی, پہلی خصوصیت یہ ہے کہ حافظ قرآن کا جنت کے اندر ٹھکانہ وہ ٹھکانہ ہوگا جہاں اس کی آخری آیت ہوگی. جہاں وہ آخری آیت پڑھے گا اپنی جنت میں, اس کا ٹھکانہ وہی ہوگا. اس کی دلیل عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صاحب قرآن یعنی قرآن یاد کرنے والے سے کہا جائے گا پڑھتے جاؤ, چڑھتے جاؤ, پڑھتے جاؤ, چڑھتے جاؤ, اور اس طریقے سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا جس طریقے سے تم دنیا کے اندر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے. اس حدیث کو علامہ البانی وغیرہ نے حسن کہا ہے, حسن صحیح کہا ہے, اور یہ حدیث حسن اور صحیح درجے کی ہے. آخرت میں حافظ قرآن کا ٹھکانہ جنت کے اندر, جنت میں تو جائے گا اور جنت میں بھی سب سے اونچے مقام پر ہوگا. اس کا آخری ٹھکانہ وہ ہوگا جہاں وہ اپنی آخری آیت پڑھے گا. یہاں پڑھنے کا مطلب یہ ہے منہ زبانی پڑھے گا, یعنی یاد کی ہوئی پڑھے گا, دیکھ کر نہیں. اسی طریقے سے حافظ قرآن کی جو دوسری خصوصیت اس کو آخرت میں ملے گی وہ یہ کہ حافظ قرآن فرشتوں کے ساتھ اپنے گھروں میں ہوں گے, فرشتوں کے ساتھ ہوں گے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کا حافظ بھی ہے تو وہ نیک اور محرر فرشتوں کے ساتھ ہوں گے. اور اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے لیکن اس کے لیے پڑھنا مشکل ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے
اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اور امام بخاری دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا، یعنی حافظ قرآن آخرت میں فرشتوں کے ساتھ ان کا یہ مقام ہوگا کہ وہ فرشتوں کے ساتھ اپنے گھروں میں ہوں گے، نیک فرشتوں کے ساتھ۔ اسی طریقے سے ایک اور خصوصیت جو ہمیں ملتی ہے قرآن و حدیث کے اندر ملتی ہے کہ حافظ قرآن کو معزز تاج اور مکرم لباس پہنایا جائے گا، تاج پہنایا جائے گا اس کو اور مکرم لباس پہنایا جائے گا۔ اس کی دلیل جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی وغیرہ نے اس کو صحیح بھی کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرآن مجید قیامت کے دن آ کر کہے گا حافظ قرآن کے سلسلے میں کہ پروردگار اسے مزین کر دے، اسے اچھا بنا دے، تو اسے تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن مجید پھر کہے گا کہ اے پروردگار اسے مزید خوبصورت اور مزین کر دے، تو پھر حافظ قرآن کو مکرم لباس پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا یا رب اے پروردگار تو اس شخص سے راضی ہو جا، تو پھر حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھتے جاؤ اور جنت میں چڑھتے جاؤ۔ تو یہ خصوصیات ہیں، اور ایک اہم خصوصیت قرآن مجید حفظ کرنے والوں کے لیے آخرت میں جو ہوگی وہ یہ آخری خصوصیت کہ قرآن مجید قرآن پڑھنے والوں کے لیے آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سفارش کرے گا۔ اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، کیونکہ یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے روز قیامت سفارشی بن کر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پڑھنے والے کے لیے، قرآن پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا، اس کے گناہوں کی بخشش کروانے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ حافظ قرآن قرآن مجید حفظ کرنے والوں کی خصوصیت کیوں؟ کیونکہ قرآن ایک عظیم اور مہان کتاب ہے، اس کی عظمت کی بنیاد پر قرآن مجید حفظ کرنے والوں کو یہ خصوصیات مل رہی ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید سے جڑے۔ آج ہم سب سے زیادہ دور اگر کسی چیز سے ہے تو قرآن مجید سے۔ جیسے رمضان آتا ہے ہمیں قرآن مجید یاد آتا ہے، رمضان کے جانے کے بعد رمضان میں ہم نے ایک مرتبہ دور کر لیا، ناظرہ سرسری پڑھ لیا، نہ اس میں غور و خوض کیا، نہ ہم نے اس میں یہ جاننے کی کوشش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کیا چاہتا ہے، اس آیت کے اندر ہمیں اللہ کیا پیغام دینا چاہتا ہے، یہ کوشش کیے بغیر ہم نے سرسری الحمدللہ رب العالمین سے سورہ ناس تک پڑھ دیا اور ایک دور ہمارا ختم ہوا، ہم نے اس کو پھر پیٹی میں بند کر کے اس کو سائیڈ میں رکھ دیا، پھر اس پر دھول پڑتی رہے، ہم نے دوبارہ اس کو کھول کر نہیں دی۔ سب سے زیادہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ قرآن ہمیں چاہیے، دور ہم بہت ہو گئے لیکن ہمیں اس سے جڑنا پڑے گا، اپنے آپ کو اس سے جوڑنا پڑے گا، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے ماں باپ کو تلقین کرنی پڑے گی کہ کم سے کم قرآن مجید پڑھو، قرآن مجید کا ایک صفحہ، ایک سورت، ایک رکوع ہر دن پڑھو، ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی کوشش کرو۔ اور اگر ہمیں یہ توفیق ملتی ہے کہ ہم اس کو یاد کر لیں، اس کو حفظ کر لیں، پورا قرآن یا آدھا قرآن اس کی کچھ سورتیں حفظ کر لیں، تو یہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے، ہمیں اس سے جڑنا چاہیے۔ اگر ہم یہ نہ کر سکے، خود یاد نہ کر سکے، بہت مشغول ہوتے ہیں، عمر ہو گئی ہے، یاد نہیں رہتا ہے بہت کچھ، یہ تو کوئی واجبی عذر نہیں ہے، لیکن اگر ہم یہ نہیں کر سکتے، خود یاد نہیں کر سکتے،
تو ہمارے گھر کے اندر، ہمارے رشتہ داروں کے اندر جو چھوٹے بچے ہیں، ان کو ہمیں یہ نصیحت دینی چاہیے، ان کو یہ تلقین کرنی چاہیے، بیٹا قرآن سے جڑو، قرآن مجید سے جڑو، اس کو یاد کرو، اس کو پڑھو اور ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرو۔ ہمیں یہ تلقین کرنی چاہیے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں قرآن سے جڑنا پڑے گا کسی بھی طریقے سے، کیونکہ اسی قرآن کے اندر ہماری دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں چھپی ہوئی ہے۔ اس قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، جب سے اس قرآن کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا ہے، ہم ہر جگہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، ہر جگہ ہم مار کھا رہے ہیں۔ آج اس قرآن کے چھوڑنے کی وجہ سے، اس قرآن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، اس قرآن کو مضبوطی سے نہ پکڑنے کی وجہ سے ہم ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں، اور لوگ اس کے خلاف کام کر رہے ہیں، اس کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس قرآن سے جڑے اور ہم اس قرآن کو اپنے سینے سے لگا کر مضبوطی سے پکڑے اور اپنی زندگی کے ہر کام کو اس قرآن کے مطابق کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمیں خوب قرآن سے فائدہ اٹھانے، اس کو یاد کرنے، اس کو پڑھنے اور ہمیشہ اس کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔